جو ہر دل تک پہنچانا ہے. آگے اس مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنے نام لے وہ چن لے، جس کو چاہے چھوڑ دے، وہ تو مالک ہے نا. تو یہاں پر میاں امام صاحب فرماتے ہیں مالی دا کام ہے پاڑی دینا، پر مشکاں پاوے. مالک دا کام ہے پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. ساڈا کام ہے تانوں پیغام دینا. وہ پیغام کدھر ہے؟ اللہ اور اللہ دے محبوب دا، پھر اللہ دے ولیاں دا. اللہ دے ولیاں دا پیغام جو ہے تاڑے تک پہنچانا ہے. میں نہ کوئی ولی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی قاری مفتی ہوں، نہ کوئی حافظ ہوں. میں صرف اللہ کے ولیوں کا کمی ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. اور آپ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ میں جو کہوں حق کہوں، سچ کہوں، اور اللہ پاک ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نقطے کی بات ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، دوبارہ پتہ نہیں ملنا نہیں ملنا، تو بڑے غور سے سننا ہے آپ نے. عمل کرو نہ کرو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب محفل میں آؤ، کسی بھی محفل میں جاؤ، تو اپنے دل کو سیدھا کر کے لے کے آؤ، کیونکہ برتن سیدھا ہوگا تو اس میں کوئی نور قطرہ جائے گا نا. میاں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ولی ویکھ کے پانڈا خیر پاندے نا. پانڈا کیڑا؟ دل والا. اگر دل ہی الٹا ہے، اللہ پاک کی بارش ہو رہی ہے، رحمت ہے. اب آپ چھت پہ یا اپنے صحن میں کوئی پتیلہ رکھ دیتے ہو، کوئی پرات رکھ دیتے ہو سیدھی، تو اس کے اندر وہ قطرے گرتے رہتے ہیں، وہ بھر جائے گی. اگر اس کو الٹا رکھ دو تو بھلے کتنی تیز بارش ہو، کتنی رحمت ہو رہی ہو، وہ خالی کا خالی رہے گا. لہٰذا جب محفل میں آؤ، اللہ رسول کی محفل، تو وہاں جب بیٹھو تو اپنے دلوں کو سیدھا کر لو، یعنی دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ. اللہ کی محبوب کی، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محفل میں حاضر ہو جاؤ، اپنے دل کو حاضر کر لو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں، کام کاج کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، سوتے رہیں، مگر دل میں اللہ اللہ ہوتی رہے، یہ کیسے؟ اس کا طریقہ، پہلا طریقہ یہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، لیکن اپنے دل کے اندر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان کے ساتھ نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے. کی جانن یار گلوئی گلے سے اوپر والا مولوی کیا جانے، پھر تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینے تسبیح پڑھ کے ہو. جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، زبان بند ہوتی ہے، ہونٹ بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے. اگر بغیر زبان ہلائے باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ 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 کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. زبان تعلق ساتھ لگی رہے، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے. جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہیں، زبان بند ہونٹ بند، اپنے دل کے اندر باتیں کر رہے ہو، اگر بغیر زبان ہلائے باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ 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 کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ زبان دو جبڑوں میں لٹکی ہوئی ہے. یہ زبان اللہ پاک نے دنیا داری کے لیے بنائی ہے کہ بات چیت کرو، سودا سلف یہ وہ. اللہ نے اپنے دل جو ہے، دل، یہ انسان کا جو دل ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ جو دل کی زبان ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے لیے بنائی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور میرے نام کا ذکر کرو.
بے آواز نکلے زبان کے ساتھ. وہ بے آواز زبان کون سی ہے؟ یہ زبان جو ہے اس کی تو آواز ہے. پھر وہ کون سی زبان ہے جس کی آواز نہیں ہے؟ جان لو وہ تمہارا دل ہے. دل کی آواز نہیں ہے. دل کی آواز صرف اللہ سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام کا ذکر کرو اس زبان کے ساتھ جس کی آواز نہیں ہے. جان لو وہ تمہارا دل ہے. لہذا دل کی زبان کے ساتھ اللہ ہو، اللہ ہو، یعنی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملاؤ. اب بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں. یہاں ایک حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. بھائی ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ ہو، اللہ ہو، دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ لو. اب دلوں کا کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو دھکیلنا. دل کی ایک دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، دوسری کہہ رہی ہے ہو، اس کی رینج کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا. اس طرح ایک دن آئے گا آپ کا پورا خون پاک صاف شفاف ہو جائے گا، اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے. یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے. تو قرآن پاک کے اندر صرف ایک الف پڑھ لو اس کی 10 نیکی، لام پڑھ لو اس کی 10 نیکی، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکی ہیں. ایک قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر 72,000 قرآنوں کے کتنے الفاظ ہیں. ادھر فرشتہ ثواب لکھنے والا، ادھر گناہ لکھنے والا، ہر بندے کے ساتھ ہے. یہ ثواب لکھنے والا جتنی دیر میں ساگ پتاب جوڑتا ہے اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے. دل 24 گھنٹے میں 1.25 دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے. اگر یہ ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے. اگر یہ 1.25 دفعہ اللہ اللہ کر لے تو یہ فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میرے سمجھ سے باہر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں. پھر ہوتا ہے تیرے میرے کا حساب کہ تو میرا اور میں تیرا. اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی. پہلا طریقہ یہی ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، زبان تعلق سال لگا کے رکھو، نہ زبان ہلے نہ اٹھ لیں. وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں. بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ دار، کہ دلوں کا وضو اللہ کے نور سے نہیں ہوتا، پانی سے ہوتا ہے. دلوں کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، اللہ کے نور سے ہوتا ہے. اب دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی ہے، اس کو قلم تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جاؤ. اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو. تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لو. یہ ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. عمل سے بندہ عامل بنتا ہے، عامل سے کامل بنتا ہے، کامل سے اکمل بنتا ہے، اکمل سے مکمل بنتا ہے. عمل ہی کوئی نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ بہت بڑا عمل ہے. کون سا؟ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، اس کے اوپر 66 مرتبہ 60 اور 6 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنے. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نسبت 786 کے ساتھ ہے، اسی طرح اس میں ذات اللہ پاک کے ذاتی نام کو نسبت 60 اور 6 66 کے ساتھ ہے. لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے. پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنا ہے اللہ اللہ اللہ
اللہ 11 لانا کے اوپر 6 دفعہ لکھو، 11 چھیکے 66 ہو جائے گا. یہ 11 غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہے. لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو. کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے. آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتی ہیں اس کا نقشہ اتار لیتی ہیں. جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھو گے، دیکھو گے، ایک دن آئے گا وہ جو آپ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں سما جائے گا. آنکھیں جدھر کرو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا. اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جو، دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ. اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا. وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں. یہاں بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دستکار وال دل یار وال، یہ ہاتھ کام کاج کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ 5-6-7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا. جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو پھر آپ کی نماز حقیقت شروع ہوگی. نماز 3 طرح کی ہے: نماز صورت، نماز حقیقت، نماز عشق. نماز صورت تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد. اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد. اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. محبوب نے آمین کہا. پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی 72 فرقے یہ کہہ رہے ہیں قل واللہ احد، کہہ دے اللہ کے. اور بھئی تم کس کو کہہ رہے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی ایک نقطہ، یہ ایک راز ہے. تم اپنے دل کو کہہ رہے ہو تو کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کہتا ہے گھر میں آٹے ہی نہیں. پھر زبان کہتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے. پھر لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے جلدی کر ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے. یہ تباہی بربادی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری لمبی لمبی داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے لمبے لمبے سجدے نہیں دیکھتا. میں جب دیکھتا ہوں تمہارے قلبوں نیتوں کو دیکھتا ہوں. اب جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو بیوی بچوں آٹا تھا. اور جس کو دنیا دیکھ رہی وہ ٹینشن نماز میں کھڑا ہے. یہ دکھلاوا ہے. اس کو نماز صورت کہتے ہیں اور اسی نے 72 فرقے بنا دیے. اس کے آگے نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت یہ زبان کہتی ہے قل واللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. زبان کہتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. دل کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. زبان نماز پڑھتے رہے، دل اللہ اللہ کہتا رہے. یہ نماز حقیقت ہے. یعنی زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے. یہ نماز حقیقت ہے نا. جس کی زبان اقرار نہ کرے وہ کافر، جس کا دل تصدیق نہ کرے وہ منافق، جس کا وجود رکوع سجود نہ کرے وہ فاسق. خود اپنے سینے میں جھانک کر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے آگے نماز عشق ہے. نماز عشق یہ ہے کہ جب تک یار نظر نہ آئے وہ سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز حقیقت مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک نماز حقیقت تلاش کرو. آپ سرکار نے فرمایا نماز حقیقت تلاش کرو. جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑو. ہو سکتا ہے نماز صورت پڑھتے پڑھتے تمہیں نماز حقیقت مل جائے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائیں اور نماز حقیقت مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے ذکر لینا ضروری ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. 5-6-7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. ہمیشہ یاد رکھنا ہر انسان کے اندر 7 روحانی مخلوق قید ہیں. قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اکفہ ہے، انا ہے، نفس ہے. ہر انسان کے اندر یہ 7 روحانی مخلوق قید ہیں اور ان کا ذکر، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور انہیں سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے. آپ تو باہر کو چمکا رہے ہو. اللہ فرماتا ہے میں تو اندر کو دیکھتا ہوں. اندر گند ہے.
اندر سنی شیعہ وہابی ہے، اس کو نکالو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سنی شیعہ وہابی تھا؟ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ آج بھی جس کے دل میں اللہ ہے وہ کہتا ہے نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ اور اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا، اور اللہ کی رسی کو یعنی کہ اللہ کے نام کو مضبوطی سے تھام لو، تو فرقے میں نہ پڑنا، اللہ کے نام کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ جب دلوں میں بس جائے گا پھر دل کے ذریعے آپ کے پورے وجود کے اندر لوں لوں کے اندر اللہ اللہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھتا بتا تیری رضا کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، خود ہی کو کار بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یار اللہ خود ہی کو کار بلند، یعنی اللہ کے ذکر کو کار بلند اتنا، تو بلند کیسے؟ اونچی آواز سے نہیں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں اس زبان کے ساتھ میرا ذکر کر جس کی آواز ہی نہیں، وہ تمہارا دل ہے۔ یعنی دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں لگاؤ۔ جب دل کی دھڑکن اللہ اللہ میں لگ جائے گی، اس کے ذریعے آپ کا پورا وجود اللہ اللہ شروع کر دے گا۔ اب اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پوری توجہ اپنے دل کے اوپر رکھیں، اور میری آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا اللہ ہو، تو آپ کو ذکر عطا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5 6 7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا دعا دے دینا، نہیں دو گے خود ہی نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ، اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ کرواؤ، اس سے روزہ رکھواؤ، اس سے روزے رکھواؤ، اس سے حج کرواؤ۔ اور یارو اس بار سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو وجود جو ہے مٹی ہے، قبر کے اندر گیا مٹی ہو گیا۔ وہ جو اندر کی مخلوق ہے تمہاری، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے۔ اندر تو تمہاری نظر ہی کوئی نہیں، اندر تو دنیا بسائی ہوئی ہے، اندر بھی دنیا باہر بھی دنیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تمام کائنات، پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن یاد رکھنا میں نے تجھے ایک چیز امانتن دے رہا ہوں، اس کے اندر خیانت نہ کرنا۔ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو امانت دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دل ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ دل جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے اندر دنیا کو نہ بسانا، اس کو اندر صرف اور صرف مجھے بسانا۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ جو دین اسلام کے اوپر تو جو نمازی ہیں، جو بڑے بڑے علماء دین ہیں، وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ یہی سکھا رہے ہیں اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے۔ اور اللہ کے بندے جو حقیقت ہے وہ بتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل کو خالی کرو، دنیا کو باہر نکالو، دل میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت پیدا کرو۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ کیسے ہوگی؟ جب تک آپ کے لیے میں ایک دن جمعہ پڑھ کے آیا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جمعہ پڑھ کے آیا اور میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ خواب صبح کی سحری ٹائم کی جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو چاہے جب چاہے سچی کر دیتا ہے۔ یہ بندوں کی باتیں ہیں، اس کے حکم کے بغیر تنکا بھی نہیں ہلتا۔ اب میں جمعہ پڑھ کے آگے سویا،
اور اس وقت میں پہلوان بھی تھا، مانا ہوا پہلوان تھا، کبڈی کا اور ویٹ کا، اور یہ اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے۔ آگے سویا، جمعہ پڑھ کے آگے سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ خانے کعبہ کا طواف کر۔ وہ تمہاری نمازیں نہیں دیکھتا، وہ تمہاری شکلیں صورتوں کو نہیں دیکھتا، کوئی عمل اس کو پسند آ جائے، کوئی عمل کیا اس کو عاجزی پسند ہے، بس اس کو عاجزی پسند ہے۔ اب میں آ کے سویا، خواب کے اندر کیا دیکھا کہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میری زبان پہ ایک دعا ہے۔ دعا کون سی دعا؟ میاں امام صاحب سرکار کھڑی شریف والے، سنا ہوگا آپ نے، جنہوں نے سیف الملوک کتاب لکھی ہے۔ آپ نے پہلا صفحہ جو وہ دعا لکھی ہے، دعا، وہ دعا میری زبان پہ ہے اور طواف کر رہا ہوں، اور آنکھوں میں میرے آنسو ہیں۔ دعا کون سی ہے؟ رحمت دامی پاک خدایا، باغ سکا کر دے ہرا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، مٹھا میوہ بخش اجیا، قدرت دی کات شیری، جو کھاوے روگ اس دے جاوے، دور ہوئے دلگیری، صدا بہاری اس باغے کدی خزانہ آوے، یہ سینے والا باغ، صدا بہاری اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومڑ فیض ہزارہ تائیں ہر پھکا پھل کھاوے، پھر بال چراغ عشق اپنے دا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ دل کا دیوا، دل کا روشن، اگر دل روشن ہو گیا ہے، دیوے جو دل کا دیوا روشن ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی قبر روشن ہوگی۔ بال چراغ عشق اپنے دا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، نحمت اپنی دی کچھ مینو بخش ناساں پاواں، ہمت دے دلے نو تیرا شکر بجا لیا۔ دل، یا اللہ اے میرے مالک، میرے دل کو پاور، میرے دل کو طاقت بخش، توفیق دے کہ تیرا شکر بجا لاؤں۔ پھر آگے فرمایا، آپ سرکار فرماتے ہیں میاں امام صاحب کہ قلب میرے نو جندرا وجیا، کنجی ہاتھ سائیاں تیرے، لا چھڑ نام خدا دے مت لو لگے تن میرے۔ اور یارو بات اندر کی ہے ساری، آپ باہر کو چمکا رہے ہو، اللہ اندر کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر چمک جائے تو وہ کیسے چمکے گا، وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔